سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا نے آج اپنے ارکان خاندان کے ساتھ تروملا میں پوجا کی۔ انہوں نے درشن کیے۔ مندر کے پجاریوں نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جسٹس این وی رمنا نے کہا کہ انہوں نے کرونا وائرس کے مستقبل میں نہ آنے کے سلسلے میں پوجا کی۔ وزیر بہبودی خواتین و اطفال ستیہ راٹھوڑ نے کہا ہے کہ خواتین کی بہبود اور ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پابند عہد ہیں۔ انہوں نے آج محبوب آباد ڈسٹرکٹ ایریا ہاسپٹل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے دواخانے میں زچگی کروانے والی خواتین میں KCR کٹس تقسیم کیے اور ان میں موجود اشیاء کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ بعد ازاں انہوں نے ان کے ساتھ سیلفی بھی لی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ستیہ راٹھوڑ نے ریاست کی خواتین کو عالمی یوم خواتین کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں محبوب آباد ایریا ہاسپٹل کو ضلع ہاسپٹل کے طور پر ترقی دی گئی ہے۔ بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر شہر حیدرآباد کے نکلس روڈ پر 5K اور 2K رن منعقد کی گئی۔ حیدرآباد سٹی پولیس، بھروسہ اور شی ٹیمز کی جانب سے مشترکہ طور پر اس دوڑ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کو ریاستی وزراء محمد محمود علی، سبیتا اندرا ریڈی، میئر حیدرآباد وجے لکشمی نے جھنڈی دکھائی۔ اس دوڑ کا اہتمام نکلس روڈ، پیپلز پلازا سے ٹینک بنڈ، لیپاکشی اور PVNTR مارگ تک کیا گیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملنے کے بعد خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس خصوص میں شی ٹیمز بھی تشکیل دی گئی ہیں تاکہ خواتین کو ہراسانی سے بچایا جا سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی برقراری میں خواتین کو بھی شراکت دار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی سیشن کا آغاز پیر سے ہو رہا ہے، جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سنگارا جاٹھی سنگھ حیدرآباد کی طرف سے بگل گنٹا میں روی داس مہاراج کی 645ویں جینتی تقریب منعقد کی گئی، جس میں سنگارا منڈل کی ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا۔ سماج کے صدر نشین روی داس واگھمارے نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روی داس مہاراج نے سماج میں امتیاز کے خاتمے کے لیے کام کیا تھا۔ اسپیشل چیف سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق عامہ اروند کمار نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی MP کی خواہش پر چار مینار سے حسین ساگر براہ موزم جائے مارکیٹ اسمبلی میراتھن منعقد کرنے کی خواہش پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں صدر مجلس نے ان کو ٹویٹ کرتے ہوئے اس جانب نشاندہی کی تھی۔ اس ٹویٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اروند کمار نے کہا کہ گرما کے موسم میں شدت سے پہلے یقینی طور پر اس کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ ابراہیم پٹنم کارپوریشن کے حدود میں سڑک کی توسیع کے لیے مکانات کو منہدم کر دیا گیا۔ مقامی افراد نے اس انہدامی کارروائی کی مخالفت کی اور کہا کہ بغیر کسی نوٹس کے ان کے مکانات منہدم کر دیے گئے۔ انہوں نے معاوضہ ادا کرنے کا بھی بلدیہ سے مطالبہ کیا۔ جناب سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی نے آج جامعۃ المومنات مغل پورہ میں نقیب ملت اور حبیب ملت کی صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے انتخابات میں مجلس کی شاندار کامیابی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر جناب مستان علی صاحب، حافظ مظفر حسین، نسرین سلطانہ کارپوریٹر، ابو راحل سابق کارپوریٹر اور دوسرے موجود تھے۔ الکریم ٹرسٹ صفا بیت المال کے اشتراک سے غریب لڑکیوں کو پکوان کی تربیت فراہم کی گئی۔ بعد ازاں ان میں اسناد تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مسجد اشرف کریم، ہدا کالونی، صفا سینٹر اور الکریم ٹرسٹ کے آفس میں سادہ تقریب منعقد ہوئی۔ مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں لڑکیوں کو پکوان کی تربیت دینا ضروری ہے۔ ترقی کے نام پر ریسٹورنٹس کی غذائیں گھروں میں آ رہی ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے گھروں میں پکوان اور دوسرے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، وہ صحت مند بھی رہتی ہیں۔ بازار کی غذاؤں سے صحت پر مضر اثرات پڑ رہے ہیں۔
معمولی معاملے پر بحث و تکرار کے بعد دو نوجوانوں پر حملے کی واردات کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئی، جس میں دو نوجوان زخمی ہو گئے۔ ان دونوں نوجوانوں کو علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں مرہم پٹی کے بعد ان نوجوانوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گھر کے قریب آٹو ڈرائیور سے بحث ہوئی جو حالت نشے میں تھا۔ اس نے بعد ازاں اپنے ساتھیوں کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ آٹو کی پارکنگ کے مسئلے پر معمولی جھگڑا ہوا، جس کے بعد اس آٹو ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس میں وہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ 12 تا 15 افراد کی ٹولی نے یہ حملہ کیا۔ حملے کی یہ واردات وہاں پر لگے CCTV کیمرے میں بھی قید ہو گئی۔ ملازمت کے لیے دبئی لے جا کر ایک شخص کو دھوکہ دینے پر 6 ملزمین کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا۔ کاروان کے محمد رافع نامی شخص کی شکایت کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی، جنہوں نے کہا کہ دبئی لے جا کر ان کو دھوکہ دیا گیا اور ان سے رقم بھی لے لی گئی۔ فرضی سیلری سرٹیفکیٹ کے ذریعے ان کے نام پر قرض لیا گیا اور بعد ازاں ان کو حیدرآباد واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں پولیس سے دھوکہ دہی کی شکایت کی۔